یہ بلوچستان میں جو واقعہ تھا 12-14 شہروں میں، اور جس میں شہری بھی مرے، باقی جوان بھی ہمارے شہید ہوئے، دہشت گرد بھی مارے گئے. ہوتا یہ تھا سر کسی زمانے میں کہ خدا نخواستہ کسی ہمسائے کے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا، دکھ کا واقعہ ہو جاتا، تو آپ کے ہاں اگر خوشی ہوتی تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیا کرتے تھے. تو الحمدللہ کہ ادھر جو ہے نا وہ بسنت منائی جا رہی ہے، بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں، اور پنجاب میں اعلان ہو گیا اور رات 12 بجے سے جو ہے نا وہ شروع ہو چکی بسنت کی کارروائیاں، اور یہ جشن منایا جا رہا ہے. یہ بلوچستان میں اس کو بڑی تکلیف سے دیکھا جا رہا ہے سر. اور امان صاحب سر، مسٹر پریزائڈنگ آفیسر، آپ سے بھی اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے بعد میں نے کل شاید مرتضیٰ وہاب صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھا، وہ بھی گل پلازا کے بعد وہ بھی وہاں پہ انہوں نے بھی بسنت منانے کا اعلان کر دیا. تو یہ ہماری لاشوں کے اوپر، ہمارے امن کے اوپر، ہمارے تباہی کے اوپر، پہلے پنجاب میں جشن منا لیجئے بسنت کا 3 روزہ، چھٹیاں بھی آپ نے لانگ ہالیڈے بھی کر دیا، 4-4 5-5 دن کی چھٹیاں ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ صوبہ سندھ میں بھی جو ہے نا یہی کام کر لیجئے. بلوچستان والے جو ہے وہ اس بات پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ جو آپ کے ہاں جو بسنت منائی جا رہی ہے اور جو منائی جائے گی، اس کے اوپر ہم آپ کو مبارکباد دے دیں کہ بہت اچھا جو ہے آپ نے تہوار منایا ہے یا منائیں گے. مگر یہ جو دنیش سے اس کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ یہ دیوالی جو ہے یہ ہمارے گھروں کے جلنے کے اوپر منائی جا رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے جواب دینے کہ سر دہشت گرد تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نارمل سٹیٹ کی بجائے ایب نارمل سٹیٹ بنا دیں. یہاں پر کوئی سپورٹس نہ ہو، یہاں پر سر اگر پھر جواب نہیں سنیں گے تو میں انہیں بولنے نہیں دوں گا. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. یہ دے شوڈ بہیو. اب سر گزارش یہ ہے، اب مسئلہ اگر دہشت گرد تو چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک میں نہ کرکٹ ہو، نہ سپورٹس ہو، نہ کوئی وفود آئیں، نہ کوئی یہاں پر کانفرنس ہو، نہ یہاں پر کوئی میلے ٹھیلے ہوں. سر گزارش یہ ہے، پنجاب پہ کوئی بات کرنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پنجاب سے زیادہ بلوچستان کو پنجابی محبت کرتے ہیں. ہماری کوئی گلی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں پر ان کا کاروبار یا عزیز داری یا دوستی نہ ہو. 1% اپنا NFC کا تاریخی طور پر سیٹل کرنے کے لیے بلوچستان کو کسی صوبے نے نہیں دیا سر، پنجاب نے دیا ہے. پنجابیوں کو کارڈ دیکھ دیکھ کر وہاں پر لاشیں ہم وصول کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہم نے کبھی بلوچی پنجابی نہیں بنے. یہ پاکستان کی جنگ ہے سر، اور دہشت گرد یہی چاہتا ہے. دہشت گردی کو شکست اسی طرح ہوگی کہ ہم اپنے تہوار بھی، اپنی روٹین بھی، اپنی ریٹ آف دی اسٹیٹ اور باقی سیرے سائیڈ بائی سائیڈ چلائیں. سر کسی ایک ایونٹ کو جوڑ کر ہم یہاں پر پھر ایک دفعہ متنفر کر رہے ہیں، بلوچی پنجابی بن کے پاکستان اور پاکستانیت کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ تہوار ہو رہا ہے تو ہم پر کمال کرتے ہیں. کیا وہ لاشیں جو ہم روز اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ ہمارے پنجابی بھائیوں کو جو کارڈ دے کر سر کبھی ہمارے منہ سے کوئی بات سنی؟ سر گزارش یہ ہے، ہمیں دہشت گردوں کی زبان نہیں بولنی، ہمیں پاکستانی بننا ہے. ہم یہ میلے ٹھیلے اور سر اس بسنت میں ہر پاکستان کا ہر فرد ہے، یا کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف لاہور منا رہا ہے، پورا پاکستان منا رہا ہے. جی پلیز ایجنڈا کمپلیٹ کرنے. جی آرڈر نمبر 6 قادر صاحب پلیز ایجنڈا کمپلیٹ. آرڈر نمبر 6 is that item is deferred on the request of the mover and moreover the minister is not available. اب منسٹر صاحب جی سب کو موقع ملے گا، منسٹر صاحب کو سن لیں، بہت دیر سے سب بالکل ملے گا. سر رانا صاحب کو بولنے دیں، اب سواتی صاحب ان کی بات سن لیں. اب بالکل آپ کو موقع ملے گا، ہم بیٹھیں گے، کہیں گے تو نماز کے بعد بھی لے. اگر سارا وہ ہو جائے گا، جناب چیئرمین ملے گا.
ملے گا جناب بالکل چیئرمین جناب منسٹر صاحب سواتی صاحب بھی اور ایمل ولی صاحب جو دونوں صاحبان جو بات کریں گے میں اسے بھی جو ہے وہ رسپونڈ کر دوں گا، لیکن جو بات اب تک ہو چکی ہے اس کے متعلق مجھے آپ موقع دیں. میں مختصراً جو بات کامران مرتضیٰ صاحب نے کی ہے، دیکھیں یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب اور زیادتی کی بات ہے کہ پنجاب جو ہے، پنجاب میں ایک تہوار ہے، وہ اسے جشن سے جو ہے وہ تعبیر کرنا کہ جی کوئی جشن منایا جا رہا ہے، اس کا جو ہے وہ آج سے بہت پہلے، یعنی اس واقعے سے ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے جو ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا. اس کے متعلق لوگوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ تیاری، مہمانداری جو ہے وہ سلسلہ کیا ہوا ہے. اس کو اس طرح سے تعبیر کرنا کہ جی بلوچستان کی جو ہے وہ اس صورتحال کے اوپر جو ہے وہ اس کو جشن سے تعبیر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نامناسب بات ہے. کامران راجہ ناصر عباس صاحب نے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی ہے. انہوں نے خود ہی یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ٹریفک کی ریڈ لائٹ جو ہے اسے کراس کرے، اسے توڑے، تو اسے پوچھا جانا چاہیے، چاہے وہ اندھا کیوں نہ ہو، پاگل کیوں نہ ہو. معاملہ یہ ہے کہ اندھا اور پاگل گاڑی کیسے چلا رہا تھا، اس کا جواب تو خیر وہ خود ہی دیں گے. میں یہ عرض کروں کہ قانون اگر کوئی توڑتا ہے تو پھر اس کو پوچھا جانا چاہیے. ملاقات کا جو معاملہ روز اٹھاتے ہیں، روز اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیا وہ پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر تجویز نہیں تھی؟ اس پٹیشن کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کے سیکرٹری جنرل راجہ سلمان اکرم نے وہاں پہ کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروائی؟ کیا اس عدالت نے ملاقات کو ریگولیٹ نہیں کیا کہ فلاں دن جو ہے فیملی ملے گی، فلاں دن وکلاء ملیں گے، ملاقات کے بعد یہ ایونٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے عدالت میں اس معاملے کو ریگولیٹ کیا، آپ کی پٹیشن تھی، وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا کہ یہ ہمارا حق ہوگا، یہ ہماری اوبلیگیشن ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اب اس کے بعد آپ نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے اگر اس پہ پابندی لگی ہے تو وہ کورٹ جو ہے وہ آپ جائیں دوبارہ وہاں پہ. آپ وہاں پہ کیوں پٹیشن جو ہے وہ دائر نہیں کرتے؟ آپ کیوں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں جاتے کہ جی ہم نے تو جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کیا ہے، دوسری طرف سے جو عمل نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ جی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پرامن احتجاج. اس جماعت کا ریکارڈ جو ہے وہ پرامن احتجاج کا ہے. 9 مئی کو پرامن احتجاج ہوا تھا، 26 نومبر کو انہوں نے اسلام آباد کا گھیراؤ ٹیلی فون پہ بات کریں پرامن طریقے سے کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ کس طرح سے پرامن ہو سکتی ہے، یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں. پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک وائلنس ہے، اور اس وائلنس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ انہوں نے جو ہے وہ کال دی ہوئی ہے. راجہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سیاست کو دشمنی میں نہ بدلیں. راجہ صاحب کسی دن آپ یہیں پہ ڈیبیٹ رکھیں، یہیں پہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ سیاست کو دشمنی میں کس نے بدلا ہے، سیاست کو گالی میں کس نے بدلا ہے، سیاست کو بے عزتی میں اور توہین میں اور گالی گلوچ میں کس نے بدلا ہے. تو اب جب آپ بیج بوئیں اور فصل جو ہے وہ جب تیار ہو جائے تو پھر وہ کاٹنی تو پڑتی ہے. شکریہ منسٹر صاحب. جناب اعظم سواتی صاحب سر تو ممبران بات کر لیں گے کیونکہ جمعہ بھی ہے. میری گزارش یہ ہوگی
میری راجہ صاحب میری گزارش یہ ہوگی ممبران آپ ہی کے دوست ہیں, دو باتیں سن لیں, پھر اس کے بعد آپ تفصیل سے وائنڈ اپ کریں. قادر صاحب آپ بول چکے, جناب اعظم سواتی صاحب آپ, مجھے پتہ ہے آپ کو ایجنسی ہے بولنے, اعظم سواتی صاحب سینئر بولنے دیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. اس کو دیکھ کر جی جو باتیں قائد حزب اختلاف نے کیں اس قابل قدر ایوان میں, اور جو رانا ثناءاللہ صاحب نے پچھلے سیشن کے اندر کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا مستقبل ہے, وہ اس ایوان کا مستقبل ہے, وہ اس ایوان کی قدروں کا امین ہے. اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا ملک کا لیڈر عمران خان اپنی صحت کے حساب سے انتہائی تشویشناک حالات پیدا ہو چکے ہیں. پاکستان کا سب سے قابل قدر, سب سے بڑا لیڈر ہے. ہم نے اسی طرح جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ ملک کے ایک سیاسی بڑے لیڈر کے لیے کابینہ کے اجلاس کے اندر دعا کی, اور میں خود وہاں پہ موجود تھا. آج رانا صاحب جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ یہ کہا کہ محبت کی ضرورت ہے, نفرت کی نہیں, سانپ گزر چکا ہے, اب زمین کو پیٹنے سے پھر ہمارے زخم کو دوبارہ اجاگر نہ کریں. میری گزارش ہوگی کہ عمران خان ایک فرد نہیں ہے, ایک علامت ہے جس میں ملک پاکستان کے سارے غریب, سارے مظلوم اپنے دکھوں کا مداوا دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ لیڈر پاکستان کو خود مختاری, پاکستان کو عظمت خدا کے فضل سے ایک ایسی روش کے اوپر جو ہے وہ ڈالے گا. ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں چیئرمین صاحب, میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں, اس لیے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو ہم آگے کا راستہ نہیں بنا سکتے. اس لیے میں نے جا کر میں پوری قوم کو کہتا ہوں, اور خاص کر تحریک انصاف کو, کہ 2 اپریل کو جب میں نے اپنے عمران خان کو قائل کیا کہ ہم بات چیت کے ذریعے سارے مسائل کا حل نکالیں گے, اس لیے کہ ہمارا ملک مزید دہشت گردی کے اس عذاب سے نکلے. آج بلوچستان کے اندر, آج خیبر پختونخوا کے اندر, پورے ملک کے اندر جو بدامنی ہے, سیاست امن سے ہوتی ہے. آج ہمارے دشمنوں نے امن کو درگور کر کے رکھ دیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمران خان کی صحت سب سے پہلے اولین, اور اس میں رانا صاحب عدالتوں کا کردار نہیں ہے, عدالتیں ختم ہو چکی ہیں, عدل کا نظام ختم ہو چکا ہے. آپ اس کے اندر جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے وعدہ کیا تھا اپنا مثبت کردار ادا کریں تاکہ ملک کو اس بحرانی کیفیت سے ہم نکال سکیں, ملک کو ایک ایسے ڈگر پہ چلائیں جس سے ہماری توقیر ہو, جس سے ہماری عزت بیرون ملک ہو. میں فیصلہ سازوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ترس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آؤ, میں نے پچھلی دفعہ ہی کہا تھا, آپ پہل کرو اس بات پہ کہ سب نفرتوں کو دور کر کے محبت کے پیغام کے تحت ہم عمران خان کے بنیادی حقوق جو آرٹیکل 4 اسلامک کانسٹیٹیوشن کے مطابق مقرر ہیں, لائف, لبرٹی, پرسوٹ آف ہیپینس اور ہیلتھ, یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تحفظ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ سازوں کے لیے بھی اور موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. مجھے یقین ہے کہ رانا صاحب پھر اٹھ کر یہ جواب دیں گے کہ ہاں, جس رستے کی نشاندہی انہوں نے پچھلی دفعہ کی تھی اسی رستے پہ گامزن ہو کے ہم مفاہمت کی پالیسی کو, ہم امن کی, محبت کی پالیسی کو اور نفرت کو ہم جو ہے پاکستان سے, سیاست سے دور کریں گے. بہت شکریہ. جناب سینیٹر ایمل ولی خان صاحب, لیکن ایمل ولی صاحب جمعہ ہے, 2 منٹ سے زیادہ نہیں لیجیے گا. جی جی جی. تھینک یو چیئرمین صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مبارکباد اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ